إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر۔ عید الاضحیٰ انشاءاللہ تعالیٰ پیر کو۔ میرے دوستوں، اسی وجہ سے آج کی جو موضوع ہے ابراہیم و خلیل اللہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے متعلق باتیں اور کچھ قربانی کی مسائل۔ ایک مسائل، قربانی کس کے اوپر واجب ہوتی؟ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور میرے بزرگوں، سورۃ الصافات آیات نمبر 99 کا 113۔ میرے دوستوں، آج ذی الحج کی 7 تاریخ اور عید الاضحیٰ انشاءاللہ تعالیٰ پیر کو۔ میرے دوستوں، اسی وجہ سے آج کی جو موضوع ہے ابراہیم و خلیل اللہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے متعلق باتیں اور کچھ قربانی کی مسائل۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آزمائش، ان کی جو امتحان تھے میرے دوستوں، کہ ابراہیم و خلیل اللہ علیہ السلام اپنے قوم سے بیزار ہو کر جب ابراہیم و خلیل اللہ علیہ السلام نے دعوت دینا شروع کی اپنے قوم کو کہ لا الہ الا اللہ ابراہیم و خلیل اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کی سوا، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کی خلیل، اللہ کی دوست ہے۔ تو ایک ان کی اہلیہ بی بی سارہ اور ان کے بھانجے حضرت لوط علیہ السلام کے علاوہ باقی کسی نے بھی ایمان لے کر نہیں آیا۔ یہ
سورج کی پرستش کرنے والوں میں سے تھے، مشرک تھے، اللہ وحدہ لا شریک لہ کے اوپر وہ لوگ ایمان لے کر نہیں آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دعوات میں جو اسلام قبول کی ہے، ایک لوط علیہ السلام اور ایک ان کی اہلیہ بی بی سارہ، پھر وہ تمام تر آزمائشوں کی بعد میرے دوستوں 7 سال تک قید میں رہے۔ اس کی بعد ابراہیم و خلیل اللہ علیہ السلام کہنے لگا وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، کہ میں جاتا ہوں اپنے پروردگار کی طرف، وہ مجھے راہ دکھائے گا۔ اے پروردگار بخش دے مجھ کو نیکوں میں سے کوئی بیٹا۔ 80 سال عمر ہو چکی حضرت ابراہیم و خلیل اللہ علیہ السلام کی، اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ مجھے ایک نیک صالح اولاد عطا فرما دیجیے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، پھر اللہ رب العزت نے بشارت دی ان کے ایک لڑکے کی جو نہایت ہی بردبار تھا۔ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، جب وہ پہنچا اس کی 7 تک بدو کی عمر کو، تو اس نے کہا ہے میرے بیٹا بے شک میں دیکھتا ہوں خواب کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، دیکھو تم کیا خیال رکھتے اس کی متعلق، تمہارے کیا سوچ ہے۔ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر قسم بقسم کی آزمائشیں، قسم بقسم کی امتحان، پھر اپنے قوم سے بیزار ہو کر خود ان کی والد بھی آزاد، وہ بھی مشرکوں میں تھے، کسی نے بھی اسلام قبول نہیں کی۔ تو ایک بانجے جو حضرت لوط علیہ السلام اور ایک اہلیہ حضرت بی بی سارہ، ان دونوں نے اسلام قبول کی۔ بالآخر قوم سے بیزار ہو کر نکل پڑے تھے، میں اللہ کے راستے کی طرف نکلتا ہوں، وہ مجھے راہ دکھائیں گے۔ پھر راستے میں اللہ سے دعا بھی مانگتے ہیں سفر کی حالت میں، اے اللہ مجھے ایک نیک اولاد عطا فرما دیجیے، جبکہ ان کی عمر 80 سال ہو چکے۔ میرے دوستوں یہ بھی ان کے لیے بہت بڑی ایک امتحان آزمائش تھے۔ اپنے اہلیہ کو کہہ دی کہ آپ بیٹے کو سرما وغیرہ لگا دیں، بال وغیرہ کنگھی کر دیں، اچھے کپڑا پہنا دیں، میں ان کو ضیافت میں لے کے جاؤں۔ بیٹا بھی تیار ہو گئی، ابھی تک ذکر نہیں ہوا باتوں کی۔ کس عمر میں؟ جب 12-13 سال کی عمر ہو چکے ہیں بیٹے کی، اب صفے مروہ کی سائی جب دوڑتے ہیں، دوڑنے لگتے ہیں، بیچ میں ہاری نشان آتے ہیں۔ اب سمجھ لیں کس وقت میں دوڑتے ہیں، جب یعنی چلنا پھرنا دوڑنا شروع ہو جاتی ہیں، کہ کم عمر میں اتنے نہیں، 12-13 سال عمر میں دوڑنے لگے، اور پھر اس عمر میں اللہ رب العزت انہیں خواب دکھاتے ہیں، کہتے ہیں قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے کو اس وقت میں کہنے لگا کہ جب باپ بیٹے پہلے اپنے آستین کے نیچے رسی چھپا کر رکھے، ماں کو کہہ دی کہ آپ اس کو سرما لگا دیں، بال کنگے کر دیں، اچھے خوبصورت قمیص پہنا دیں۔ میرے دوستوں باپ بیٹے کو لے کے جا رہے ہیں، اور ادھر سے شیطان کی دکھے، کیونکہ اس سے پہلے شیطان نے ان مشرکین کو اپنے احاطہ میں لے کر بڑے دکھے دیتے رہے
بلا کر ابراہیم و خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں ڈلوا دیا۔ اب اس میں بھی لگے ہوئے کہ کسی بھی صورت سے باپ بیٹے دونوں کو بھڑکا دے، آزمائش میں کامیاب نہ ہو، اب تھوڑی آگے چلتے رہیں۔ تو کہنے لگا آئے میرے والد اب مجھے کہاں لے کے جا رہے؟ تو کہنے لگا قال یا بنی انی اری فی المنام، کہ میں نے خواب میں دیکھا میرے بیٹا میں تمہیں ذبح کرتا ہوں، تو اس کے بارے میں تمہاری کیا سوچ ہے؟ تم کیا سمجھتے اس کے بارے میں؟ کیا تمہارے فکر ہے؟ اب وہ بچے تھے کم عمر کی، مگر اللہ نے ان کو بھی نبی بنانا تھا میرے دوستوں۔ اب ان کے اندر بھی یہی سمجھداری، کیا ہے میرے باپ آپ نے جو خواب میں دیکھے ہیں کہ یہ خواب نبیوں کی کیا ہوتے ہیں؟ بھائی یہ بھی یہی ہوتی ہے۔ کہنے کہ ما تؤمر، کہ میرے والد آپ کر ڈالیے جو کچھ اپنے خواب میں دیکھیں۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اب یقیناً انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ کہہ کر اللہ کے اوپر بات کو سفر کر دی، کیونکہ میرے قابلیت نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی سے اللہ کے حکم کو مانوں۔ چاہیں گی تو اللہ کی ذات نے چاہا تو یقیناً آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ کی سفر کر دی، اللہ کی ذمہ میں ڈال دی یہ بات کہ میں تو تیار ہوں۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ادھر سے شیطان کی دھوکے اور کہنے لگا میرے والد اب جلدی کرے، ایسے نہ کہ شیطان ہمیں دھوکا دے دے۔ باپ بیٹے دونوں شیطان کو پتھر مارنے لگے کہ بھائی جی اب میرے دوستوں بیٹے کے شرط کیا ہے کہ ایک نمبر کہ میرے ہاتھ پاؤں کو صحیح طریقے سے بڑھ لیں، دوسری نمبر کہ مجھے کروٹ سے لٹا دیں، چھری کو تیز دھار کر لیں، اور مجھے کروٹ سے لٹانے کا مقصد یہ ہے کہ باپ اور بیٹے ایک دوسرے کی چہرہ آمنا سامنا نہ ہو، کہ ایسے نہ ہو کہ باپ بیٹے کو دیکھے بیٹے باپ کو دیکھے، شفقت پدری جو ہے یہاں پر شفقت نہ کر لے، کہ باپ بیٹے کی محبت سے یا بیٹے باپ کی محبت سے ایک دوسرے کو دیکھ کر اس قربانی کو کر نہ پائے۔ میرے دوستوں اسی وجہ سے کہا کہ مجھے کروٹ سے لٹا دینا۔ دوسری نمبر میرے دوست تیسری نمبر کہا کہ جو میرے کپڑے ہیں یہ میرے والدہ محترمہ کو پہنچا دینا۔ اب دیکھو بھائی شیطان کی دھوکے، سب سے پہلے بی بی ہاجرہ کی طرف جاتی، کہنے لگا بڑھیا کی شکل سے ایک عورت خوبصورت حسین بن کر وہاں پہنچے، وہ میرے بہن آپ کو معلوم ہے شیطان کہ تجھے معلوم ہے کیا کہ تیرے بیٹے کو کہاں لے کے جا رہا ہے؟ بولے کہاں لے کے جا رہا ہے؟ تو وہ تو ضیافت میں جا رہا ہے۔ بولے نہیں ضیافت میں نہیں، اس کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے۔ کہ باپ بیٹے کو کبھی ذبح کرتے؟ بولے نہیں، اصل میں بات کیا ہے؟ بولے کیا ہے؟ بولے اللہ کی حکم ہے۔ تو بولے اللہ کی حکم ہے تو ختم بات ہے۔ جب اللہ کی حکم ہے، میرے اسماعیل جیسے ہزاروں اسماعیل اللہ کی راہ پر قربان ہے، پھر تو کوئی بات نہیں۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت ان کو اس امتحان میں بھی یقیناً کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اب وہ شیطان بڑھیا کی شکل سے آ کر ان کی اہلیہ کو بھڑکانے کے لیے اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ کو بھڑکانے کی کوشش کی، یہ دکھ شیطان دینے کی کوشش کی۔ ادھر سے بچے کی شکل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سامنے جاتی، کہتے ہیں کہ بھائی تیرے باپ تجھے کہاں لے کے جا رہا ہے پتہ ہے؟ بولے کہاں لے کے جا رہا ہے؟ بولے تجھے ذبح کرنے کے لیے۔ بولے جو ذبح کرنے کے باپ بیٹے کو کبھی ذبح کرتا ہے؟ بولے بات یہ نہیں، شیطان کبھی سچ بولتا ہے کبھی نہیں، مگر اللہ کی حکم یہاں شیطان نے جھوٹ نہیں بول پایا، اس نے بھی سچ بول دی اس جگہ پر۔ کہنے لگا نہیں، اصل میں بات یہ کہ اللہ کی حکم ہے، اللہ کی حکم ہے، اللہ نے حکم فرمایا کہ تجھے ذبح کرنے کے لیے۔ تو پھر کہنے لگا کہ میں جیسے اسماعیل ہزاروں اسماعیل اللہ کی راہ پر قربان ہونے کے لیے نہ
قربان کے لیے تیار ہے۔ اب یہ جب کہہ دیا، کیونکہ شیطان نے اب سچ بتا دی میرے دوستوں، سچ بتا دی شیطان نے، کہ کبھی بھی شیطان سچ نہیں بتاتے ہمیشہ۔ اب دیکھنا بھائی، کسی کو جنات میں اگر پکڑ لی اور بولتا ہے کہ بھائی تیرے نام کیا ہے، الٹا ہی بتائے گا۔ بھائی بہنیں کتنے الٹا بتائے گا کہ جا رہا ہے، بلا ہاں جا رہا ہوں، حقیقت اور کچھ ہے، کیونکہ یہ بھی جنات کی نسلوں میں سے ایک نسل ہے، ابلیس اصل میں جنات ہے۔ اللہ نے انسان اور جنات کو بنایا، اور ابلیس جنات کی نسل میں سے ہے، کہ جہنم کے آخری طبقے میں ایک شیر اور بڑیے کی شکل میں اللہ رب العزت دونوں باہمی جفت ہوئے، تو اللہ نے ابلیس کو بنایا۔ اب ابلیس آدم اولاد کے پیچھے ہاتھ دھو کے لگے ہوئے، آدم اولاد کے پیچھے ہاتھ دھو کے لگے ہوئے۔ اب ان کی ساتھ کیا ہوگا بھائی؟ اب ان کے دکے میں لگے۔ آپ کہنے لگا اسماعیل عیسیٰ حضرت ابراہیم اور خلیل اللہ علیہ السلام کے امتحان میں اللہ کو کامیاب کرنا، باپ بیٹے دونوں ساتھ میں چلیں۔ میرے دوستوں، ماں نے سرما لگا کے بچوں کو کنگھی کر کے تیار کر دی۔ اللہ نے پھر فرما دیا میرے دوستوں کہ فلما بلغ وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین۔ ادھر سے آواز آئی میرے دوستوں، باپ بیٹے دونوں ایک دوسرے کا، ابا جلدی کریں آپ میرے والد محترم، دیر نہ کرے، شیطان دھوکہ نہ دے نہ۔ اور باپ بھی تیار ہو گئے، چھری بڑے تیز ہے، جبا ہوتے نہیں ہے میرے دوستوں۔ چھری کہتے ہیں میں اللہ رب العزت کہ تجھے ایک دفعہ حکم فرماتے ہیں، مجھے 70 مرتبہ منع فرماتے ہیں، تو میں کاٹوں تو کیسے کاٹوں؟ میرے اختیار میں نہیں ہے، میں جبا نہیں کر سکتا ہوں، میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ تجھے ایک مرتبہ حکم فرماتے ہیں اور مجھے 70 مرتبہ منع فرماتے ہیں، تو میں کیسے اپنا کام کروں؟ میرے دوستوں، اسی کے نیچے اللہ رب العزت نے کیا لے کر آیا بھائی؟ دمبا بھیڑ لا کے جنت سے پیش کر دی ہے۔ پیچھے سے آواز آنے لگے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب آئیے میرے دوستوں، مختصر 2 منٹ کی اور ایک مسائل۔ قربانی کس کے اوپر واجب ہے؟ قربانی واجب ہے جن کی پاس 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی، یا پھر اس کی رقم، چاندی کی رقم میں سے آج کل کتنا ہوگا بھائی؟ تقریباً 1,80,000 یا 2 لاکھ سمجھ لیں، جن کی پاس ہے۔ آپ دوسرے بات یاد رکھے، قربانی کے لیے سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا ضروری ہے۔ تو آپ کے پاس 3 دنوں میں سے اچانک پیسے 2 لاکھ آ گئے، تو آپ ایک حصہ کر لیں یا ایک بکرے کی قربانی کر لیں۔ آپ میرے دوستوں کس کی قربانی کرنا ہے؟ بھینس ہے، گائے ہے میرے دوستوں، بکرا، بھیڑ، دمبے اور اونٹ۔ اونٹ کی عمر 5 سال ہے، گائے کی عمر 2 سال، بکرے کی عمر 1 سال، دمبے پربے موٹے اگر ہو تو تازہ ہو تو 6 ماہ میں بھی ہو سکتے ہیں۔ اب سن لیں میرے دوستوں، 1 سال میں 2 دانت کی ہوتی ہیں، 1 سال کے 2 دانت کی ہوتے ہیں۔ اب سن لیں، کسی کا گھر کے پلے ہوئے ہو اور آپ کی دین تاریخ یاد ہے لیکن دانت نہیں گرایا تو قربانی ہو جائیں گے۔ مگر اگر کسی سے آپ خرید رہے ہیں اور وہ کہتی ہیں جھوٹ، قسم کھا کے، حلف اٹھا کر، تو اس سے بھی قربانی ہو جائیں گے، لیکن سچ بولنے والے ہو، اگر دانت نہیں بھی گرا۔ اچھا، بعض لوگ میرے دوستوں، میں نے ابھی ماشاءاللہ اپنا بقرہ عید میں قربانی کے لیے بکرے شکرے لے کے جا رہا ہوں، قسم بقسم کی سوالات، ایک دانت ٹوٹے ہوئے، ایک دانت نکل گئے، کہ میں قربانی ہو جائیں گے؟ کیوں نہیں ہوں گے بھائی؟ کیونکہ ایک دانت نکل گئی، ایک دانت نکل رہا ہے، گرا کے دیا نا، تو 1 سال سے پہلے جو بکرا دانت گراتا نہیں ہے تو اس سے قربانی ہو جاتی ہے۔ اور میرے دوستوں دیکھیں، کان کٹے ہوئے، دم کٹا ہوا 2/3 یعنی آدھا سے بھی زیادہ اگر کٹا ہوا ہو، اس سے قربانی میں نقص آ جاتے ہیں۔ آپ دیکھا ایک بکرے کے اندر ہلکا سا سوراخ ہے، تو اس سے قربانی ہو جائے گا؟ بھائی کیوں نہیں ہوں گے قربانی؟ اللہ کی بندے، یہ بھی آئے بھی نہیں ہے، ہلکا سا اس کی سوراخ ہو گئی کان کے اندر، یہ سوراخ اس کی کان کٹے ہوئے نہیں میرے دوستوں۔ اب بات یہ ہے میرے دوستوں، بات یاد رکھنا، ان چیزوں سے یہ پورے سال بھر کی ہمارے یوٹیوب میں بیان آ رہے ہیں، آپ دیکھ لینا کہ بھائی قربانی کن کن جانوروں سے
ہو جاتی ہیں۔ اب ایک بندہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی میرے اوپر قربانی، میرے پاس رقم ہے لیکن اتنا نہیں، چاروں طرف پانے والا ہوں۔ ایک سوال ابھی فی الحال ہمارے ٹاؤن سے کیا، وہ بھائی یہ کہا کہ بھائی مجھے کسی نے میرے پاس امانت پیسے رکھا ہے اور وہ مجھے اجازت دے دی کہ بھائی قربانی کرنا ہے تو کر لینا، کوئی ٹینشن نہیں ہے، اب اس امانت کی رقم میں سے میں قربانی کر سکتا ہوں۔ تو میں نے بولا کہ بھائی آپ اس کی بعد یہ قربانی یہ رقم پورا کر سکتے ہیں؟ بولا ہاں میں پورا کر سکتا ہوں، لیکن اس وقت میرے ہاتھ خالی ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ ہاں بھائی اس سے اگر قربانی کر لو انشاءاللہ بعد میں رقم پورا کر دیں جب ان کی ضرورت ہوگی، تاکہ میں نے تو امانت رکھا، اب میرے ضرورت نہیں ہے، اب قربانی کر لے تو کر سکتے ہیں۔ بھائی آپ کے پاس رقم ہے، آپ کے پاس رقم ہے لیکن اس وقت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اب آگے والے نے آپ کو امانت کی رقم میں سے اجازت دے دی، جب اجازت دے دی آپ قربانی کر سکتے ہیں، بعد میں جب ان کو پیسے چاہیے آپ پورا کر دیں۔ تو میرے دوستوں بات یہ ہے کہ بھائی قربانی کے لیے یہ مسائل بہت ہی ضروری ہے۔ قربانی کی جانور کو خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا اولا افضل ہے، ضروری نہیں ہے کہ لمبے سے دعا پڑھیں، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ اللہ اکبر، سامنے موجود ہونا، سب جتنے حصہ دار ہے یہ مستحب ہے، عورتیں ہو تو پردے کے پیچھے کھڑے ہو جائے۔ میرے دوستوں یہ ضروری ہے، صحیح طریقے سے جیسے جانور کو بننا چاہیے، اس کی تکلیف نہیں ہونا چاہیے، چھری تیز ہونا چاہیے، اور بسم اللہ اللہ اکبر کر کے میرے دوستوں آپ خود حلال کریں قربانی کی جانور کو۔ تو میرے دوستوں باقی مسائل اگر ہوں گے تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں نا، پھر ہمارے بیان دیکھ لیں یوٹیوب میں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بیان ملتے رہیں گے۔ تو میں نے پچھلے جمعہ کو یہ اعلان کر دیا کہ بھائی آج سے انشاءاللہ تعالیٰ 1/20 یاد رکھنا ایک بات کو، 1/20 کے جماعت اگر کھڑے ہو گئے، خطبہ اس میں شامل ہے، خطبہ اس لیے شامل ہے اگر آپ کو خطبہ نہیں ملا آپ کو نماز جمعہ نہیں ملا، نماز جمعہ نہیں ملا، خطبہ سننا واجب ہے۔ اب بعض ساتھی بھائی اذان شروع ہونے کی بات آ رہے ہوتی ہیں، خطبہ مکمل ہے، وضو کر رہا ہے، خطبہ مکمل ہے، وہ خطبہ سنا ہی نہیں، تو ان کی نماز جمعہ نہیں ہوں گے۔ تو خطبہ ضروری ہے۔ دوسری نمبر بات، آئیے ہمارے یہاں عید الاضحیٰ کی جماعت 6:45 بجے ادا کی جائے گی، 6:45 پر۔ تیسری نمبر بات میرے دوستوں، ایک آخری ریکویسٹ سمجھ لیں، گزارش سمجھ لیں، ہمارے ایک مدرسہ ہے، مدرسہ فاطمہ رحمانیہ باب رحمت کی مدرسہ، وہ فی سبیل اللہ اللہ واسطے ہم پڑھاتے ہیں، جو اہل محلہ والے ہیں ہمارے، ان سے ہماری یہ گزارش ہے کہ بھائی مدرسے میں وہ خال جمع کریں، بچوں کو ہم قاعدہ بھی دیتے ہیں، اما بارہ بھی دیتے ہیں، فی سبیل اللہ ڈائری بھی دیتے ہیں، جو مستحق ہے نا کوئی فیس وغیرہ نہیں لیتے، اللہ کی رضا کے لیے ہم اس کی قربانی دے رہے ہیں اور اس میں محنت کر رہے ہیں۔ تو آپ لوگ بھی محلہ دار اہل والے محلہ والے ہمارے ٹاؤن والوں کو اپنے اپنے گھروں میں جائیں گے تو اس میں حصہ ڈال دیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب کو نا اللہ رب العزت کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔